جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے اگر کسی نے دی تو وہ نجم سیٹھی صاحب ہیں. انہوں نے اپنے پروگرام میں اس بات کو ڈسکس کیا کہ عمران خان صاحب کا ایک نان پولیٹیکل مطلب ان کا اسٹیبلشمنٹ کے کسی ہائی رینک افسر کے ساتھ خان صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر، اور ان کو بریفنگ دی گئی بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پرائم منسٹر کو بریفنگ دی جاتی ہے. خان صاحب کو اس جنگ کے حوالے سے، پاکستان کے قومی یکجہتی کی اہمیت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، اور اس میں خان صاحب کو یہ ان سے سپورٹ مانگی گئی کہ آپ اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو عموماً پاکستانی افواج یا اسٹیبلشمنٹ یا ادارے کے خلاف ایک اپنی ایک سوچ رکھ رہے ہیں، تو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جہاں ہمیں اس طرح کی بات کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے، بلکہ قومی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. جس پہ خان صاحب نے، جو نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی، اور اس کے بعد خان صاحب نے تو ان کو یہ کہا کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سارے سیاسی کارکن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، وہ کوئی افواج پاکستان سے ان کو کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، بلکہ جو سیریز آف ایپیسوڈ ہوئے پچھلے 3 سالوں میں، ان میں ایک جو غم، غصہ، رنجش جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کی گئی، ان کے اوپر ہر طرح کا ٹارچر کیا گیا، تو وہ آپ کے سامنے اس کی ہسٹری موجود ہے. اور اس طرح کا جس طرح سے پی ٹی آئی سپریس ہوئی، ایسی پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس لیول پہ سپریشن کا شکار نہیں ہوئی جس طرح سے تحریک انصاف ہوئی. لیکن تحریک انصاف کا جو سیاسی کارکن ہے یا تحریک انصاف کا جو سپورٹر ہے، وہ ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھ لے، اور خان صاحب کی جو نظریہ ہے وہ کبھی بھی پاکستان سے، پاکستانیت کے خلاف نہیں ہے، یا پاکستان کی جو مضبوطی ہے اس کے خلاف نہیں ہے. خان صاحب نے یہ تاریخی لفظ کہے تھے کہ مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ پاکستان کی فوج ہے، اور یہ اس وقت کہے تھے جب ان کو اپنا ہٹایا گیا تھا حکومت سے، اور اس وقت انہوں نے بڑے بڑے جلسوں میں جا کے یہ بات کی کہ میری جو افواج ہیں پاکستان کے لیے وہ مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. یہ اتنا تاریخی لفظ ہے، اور یہاں سے ہی پاکستان تحریک انصاف کا جو ویژن ہے، جو نظریہ ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ افواج پاکستان کے حوالے سے کیسے سوچتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈیسیژن ہوا، اور اس ڈیسیژن میں کچھ لوگوں کو انٹرٹین کر کے پاکستانی عوام کی مخالفت میں ان کو انسٹیٹ کیا گیا، تو وہ پھر اس کے بعد رنجشیں بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو یہ جو ایپیسوڈ تھا، یہ 10 مئی والا، یہ جو 7 تاریخ کو کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور خان صاحب نے کہا کہ ہم اصولی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن اس وقت جب حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں تو کبھی بھی قومی یکجہتی کے خلاف بات نہیں کرے گا، اور کبھی بھی پاکستان کی افواج کو سپریس کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یا ٹانٹ یا طنز کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اور اسی وجہ سے، اس یقین دہانی کی بنیاد پہ، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر کو کھولا گیا. ٹویٹر پہ آپ پتہ ہے کہ ٹویٹر بند اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو اسٹیٹمنٹ جاتی تھی، اس کے نیچے جو کمنٹ ہوتے تھے، وہ کمنٹ ہزاروں کی تعداد میں افواج کے خلاف کمنٹ کیے جاتے تھے، یعنی ان کے نظریے کے خلاف، ان کا جو ایپیسوڈ ابھی چل رہا ہے پولیٹیکل انوالومنٹ، اور اس سارے کے خلاف لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، اور بڑی اوور ویلمنگ تعداد میں کرتے تھے. تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کہا گیا کہ جناب ٹویٹر کو بند کرتے. یہ جو باقی لوگ آج عمران خان یا پی ٹی آئی کے مخالفت میں جن کو ٹویٹر میں جو یوز کرتے ہیں، ان کے کمنٹ دیکھیں، ان کے لائکس دیکھیں، ان کی جو جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں ریچ دیکھیں، تو وہ بڑی ہی لمیٹڈ ہے. وہ کوئی اتنی بڑی ریچ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ وہ کوئی میٹر کرنے والے لوگ ہیں. دوسرا، ان کے آرگومنٹ کو پاکستان کی عوام بائی نہیں کرتی. تو یہ جو میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں یہ بات خان صاحب کو کہی گئی، ان سے یہ قومی یکجہتی کی بنیاد پہ یا پاکستان کی گریٹر انٹرسٹ کی بنیاد پہ یہ سب بات رکھی گئی. تو خان نے اس پہ پرنسپل بات کی کہ ہم افواج پاکستان کے اور پاکستان کی سلامتی کے، پاکستان کی مشکلات، اگر مشکل وقت ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن میرے کہے بغیر بھی وہ پاکستان کی افواج اور ملک کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پچھلی متواتر اپنی پریس کانفرنسز میں تحریک انصاف کو انتشاری ٹولہ کرتے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس میں آل پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کا شکریہ ادا کیا، اور بالخصوص یوتھ کا شکریہ ادا کیا. اور اگر آپ ٹویٹر دیکھیں تو اس وقت سارا جو یوتھ تھا، جب یہ ساری جنگ لڑی جا رہی تھی، تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیے، جنہوں نے جا کے مختلف جگہوں پہ وہاں پہ اس وقت پاکستان کا جو موقف ہے وہ دنیا کے سامنے بھی رکھا، اور وہ ابھی تک بھی کی ورڈ وارئر کی طرح وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ یہاں پہ آپ نے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو میڈیشن یا یہ جو ساری بات چیت چل رہی ہے عمران خان کی رہائی کی، اور یہ ساری چیزیں، اس میں ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں حقیقت ریالٹیز کو ہم ڈاٹ کو کنیکٹ کر رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ
کہ علیمہ خان صاحبہ کی میٹنگ جو ہے وہ خان صاحب سے نہیں ہو رہی تھی، تو اچانک میٹنگ ان کی ہو گئی. ان کے جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ تھی نمن کے حوالے سے، جو فنڈ ریزنگ تھی، وہاں پہ ان کا جو ECL پہ نام تھا وہ بھی نکل گیا. اور اس کے بعد اگر ہم اس کو آگے کنیکٹ کریں تو عباد فاروق کی جو رہائی ہے وہ بھی ہو گئی. پھر PTI کی جو ٹاپ لیڈرشپ کی رہائی ہے، خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کو آپ نکالیں، 10 سال کی سزا آپ نے سنائی ہوئی ہے، کچھ کو 2 سال ہو چکے ہیں. تو اس کے اوپر بھی اور ایز پر قانون ہونا چاہیے. یہ کوئی ہم آپ سے وہ نہیں سمجھ مانگ رہے کہ آپ ہمیں بغیر کوئی جو ہے نا قانونی پروسیس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. ایز پر لا عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کے بے گناہ لوگوں کو آپ چھوڑیں. تو اس کے اوپر بھی آپ کو دیکھا ہوگا کہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. ٹویٹر کو دوبارہ بند نہ کرنا بھی یہ ثابت کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی ٹویٹر کے اوپر افواج پاکستان پہ زیادہ کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ پولیٹیکل پارٹیز یعنی اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے اوپر لوگ اپنی بات چیت یا اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ بڑی اوور ویلمنگ ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ تو کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جو ادارے اور PTI کے درمیان جو اختلاف وہ برقرار رہے، لیکن ابھی اس وقت سیز فائر ہے PTI اور ادارے کے درمیان. زیادہ جو تنقید ہے وہ حکومت کی طرف ہے یا حکومتی لیڈرشپ کے حوالے سے ہے، نواز شریف صاحب کی یا مریم نواز یا شہباز شریف زرداری کے حوالے سے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے بعد خان صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو رہائی، وہ خان صاحب نے کہا جی میں رہائی اپنی چاہتا نہیں ہوں اس طرح سے کہ آپ مجھے کوئی ڈیل کا تاثر جائے، بلکہ میں رہائی چاہوں گا ایز پر میرٹ. پاکستان کی عدالتیں میرٹ پہ فیصلہ کریں. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ توشہ خانہ کیس کی جو ہے وہ ہیئرنگ لگی، اور توشہ خانہ کیس کے اوپر ابھی ہیئرنگ چل رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. پھر خان صاحب نے کو کہا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ احتجاج ہونے کا کہ ہم اپنا پولیٹیکل اسٹرینتھ جو ہے وہ بھی شو کریں گے، اپنے لوگوں کو موبلائز کریں گے. اسی بنیاد پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ کی پشاور میں میٹنگ ہوئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے ملک کے اندر موبلائزیشن کرنی ہے اور ایک تحریک بنانی ہے، ایک مومنٹم کریٹ کرنا ہے. تو وہ بات بھی آپ کے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب PTI نے اظہار تشکر ریلیاں نکالی تو پنجاب پولیس نے تحریک انصاف کے کوئی 58 کارکنوں کو گرفتار کیا، اور وہ سارے کے سارے ابھی ان کی بھی رہائی ہو چکی ہے. تو ہم یہ اگر دیکھیں تو خان صاحب اور یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت جو یہ خبر چل رہی ہے، یہ خبر ضرور اپنی جگہ پہ میٹر کرتی ہے کہ کچھ جو بیک ڈور پہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ خان صاحب کو اسپیس دے کے باہر آنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ایز پر میرٹ آ رہے ہیں. اور یہ بات دنیا کو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہ جو خان صاحب کی لڑائی تھی، اس لڑائی میں پاکستان کا آئین پامال ہوا، پاکستان کا قانون پامال ہوا، پاکستان کا کنونشنز پامال ہوئی، پاکستان کی روایت پامال ہوئی، پاکستان کا پورا جو ڈھانچہ ہے، پولیٹیکل ڈھانچہ، یہ جو موجودہ لیڈرشپ کو انسٹیٹ کرنے کے لیے اس پولیٹیکل ڈھانچے کو سب کو کمپرومائز کر کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا گیا. تو یہ تو پاکستان کے بچے کو، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ٹویٹر پہ یہ جو سیلف اور پیڈ قسم کے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں، وہ کیمپین کیا چلاتے ہیں کہ ایک ایئر فورس کے ہمارے جو پچھلے دنوں ایئر وائس مارشل جو اپنی پریزنٹیشنز وغیرہ دیتے تھے، پریس کانفرنسز کرتے تھے، وہ زیادہ فیمس ہے یا عمران خان. عمران خان ایک مطلب ایک لیڈرشپ لیول پہ ہے. عمران خان پوری قوم کے رہنما ہے، اور وہ بھائی جو ہیں وہ ہمارا فخر ہے، ہماری افواج کا حصہ ہے. تو ان کو آپ یہ کس طرح سے کمپیریزن یعنی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ساری باتیں اگر آج دیکھیں تو یہ ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ چیزیں اب پگھل رہی ہیں، خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی رستے بن رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بغیر کسی ڈیل کے ایز پر دی میرٹ اینڈ پاکستان کے اندر جو قانون اور آئین ہے، اس قانون اور آئین کو تھرو پاکستان کی عدالتوں سے سخرو ہوتے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے بیچ میں خان صاحب بھی آپ کو نظر آئیں گے. اور پاکستان کے جو سفر خان صاحب نے چھوڑا تھا پاکستان کی گریٹنس کا، وہ وہاں سے دوبارہ شروع ہوگا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا.